اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی اس کلاس اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کے صفحہ نمبر 2 اور تیسرے اشارے پوائنٹر نمبر 3 کے اوپر سی اشارہ جو ہے اس کے لیے خوش آمدید۔ اور جب بھی کبھی ہم اس کورس کی کلاسز پڑھا کریں تو ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے لیے دعا کیا کریں کہ الحمدللہ انہوں نے ایک عالمگیر انقلاب برپا کر دیا کہ قرآن کا سیکھنا ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے اس قدر آسان کیا۔ تو سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ شاید اب تو شاید ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے مسلمان جو ہیں ان کورسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور زیادہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ اور ہماری ایک بہن ہے ہمارے ساتھ قرآن کے حوالے سے بڑے جذبے شوق کے ساتھ جو ہے وہ حصہ بھی لیتی ہیں، سسٹر نورین، اور ان کے بھائی تھے جواں سال، ان کا ایکسیڈنٹ میں اللہ رب العزت سے جا ملے، اور ہماری اسی طرح میری بھابھی ہیں، ان کی چھوٹی بہن بھی ینگ تھیں، جواں سال تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق انتقال فرما گئی۔ تو آپ سب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے اور دونوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے اور دونوں کے غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے اٹ از سارٹ آف اے ریمائنڈر کویسچن، تو امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اے کہیں گے۔ بہرحال سو اٹس اے ریمائنڈر فار آل آف اس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کورس کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے جنرل مضامین ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سسٹر سامیہ پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اشارے جب کر رہی تھی تو وہ پہلے والے اشارے بھی انہوں نے آپ کے ساتھ دہرا لیے تھے۔ تو وہ اشارے تو ذہن میں رکھیں، لیکن جنرلی جو مضمون ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم جو متقین، کافرین، منافقین، قرآن کی دعوت اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر کوئی جو ہے یہ پوائنٹر بنانا ہر ایک کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ یوں بنا سکتے ہیں اس کو، اور ہر انگلی کے اوپر آپ نے 4 اشارے، کیونکہ ہم نے قرآن کے ہر صفحے کو 4 حصوں میں فردر ڈیوائڈ کیا، جسے ہم پوائنٹر یا اشارہ کہتے ہیں، اے بی سی ڈی۔ تو پہلے والا آپ نے ابھی دہرایا تھا، کوئی آپ میں سے کہنا چاہتا ہے تو ذرا مجھے بتا دے، کوئی ایسا ہے جو آنکھ بند کر کے مجھے بتائے گا انگوٹھے کے اوپر کہ یہ کیا کیا 4 اشارے ہیں؟ جی، آنکھ بند کرنے سے پہلے اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں۔ ہمارے ہیں سسٹر نہید آصف، جی تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ویری گڈ، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس اشارے اصل میں ہونا یہ چاہیے، اس اشارے کو آپ کھولتے جائیں تو آپ کو بات، اچھا تعریف کس کی تھی؟ اللہ کی تعریف۔ دعا کس چیز کی تھی؟ ہدایت کی دعا۔ اور ہدایت کس کو؟ متقیوں کے لیے۔ اور یہ کیا تھا؟ لیٹ سے آپ کو فردر کھولنا پڑے تو کیا ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین، کیا قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقیوں کی صفات متقیوں کی صفات، اور وہ کیا تھیں؟ وہ 5 تھیں، ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اس کو کھول سکیں، انفولڈ کر سکیں۔ تو اشارہ صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے، اٹ از ٹو انیبل اس ٹو انفولڈ دی انٹائر سبجیکٹ، ٹھیک ہے، کہ ہم پوری بات کو اس سے کھولتے ہوئے چلے جائیں، ہے نا۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس کو یوں ذہن میں رکھیں کہ ہمیں پاکستان کی ساری تاریخ پڑھائے گی نا، اب اگر آپ کے سامنے کہوں 1947، تو اب 1947 کیا کرے گا؟ وہ انفولڈ کرے گا۔ پاکستان آزاد ہوا
کیسے آزاد ہوا, کنہوں نے آزاد کروایا, کیا تھا, تو سارے چیزیں ذہن میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ اشاروں کو اس طرح ہمیں ہیلپ کریں گے انفولڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے پہلے والے اشارے ہیں. تو اب جو ہم نے اشارے ہیں اس میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں, چونکہ ہم نے دوسرا صفحہ شروع کیا ہوا ہے تو اس کے 4 اشارے. آئیے ذرا, تو سب سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں, جس کو ہم نے کہا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم, کہ برابر ہے ان کے لیے, ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے, یعنی ان کو ہدایت نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے جی, نمبر 1 ان کو ہدایت نہیں ملنے والی. تو اس کے بعد کیا ہوگا, کافرین کو ہدایت نہیں ملنے والی تو منافقین کو بھی ہدایت نہیں ملنے والی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں لیکن لائے یہ نہیں ہیں, تو منافقین کو ہدایت نہیں. آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں, آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اصل میں فسادی یہی ہیں. ٹھیک ہے, انہیں مصالحت کا کہا جائے نہیں کرتے, یہ فسادی ہیں. دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں, وہ بھی یہی ہیں, یہ خود ہی بے وقوف ہیں. فسادی اور بے وقوف, یہی جو منافقین ہیں. اور پھر اگلے اشارے میں فسادی اور بے وقوف, اور پھر اگلے اشارے میں ہم پڑھیں گے 2 رخے. ٹھیک ہے جی, جو کل کی ہماری کلاس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو آئیے ایک دفعہ پھر کر لیں اس کو ذرا, آپ سب کیجئے یہاں ہاتھ پر. کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف 2 رخ ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا آنکھیں بند کر کے اس کے شارٹ اشارے کوئی کروا دے آپ میں سے, چلے دیکھ کے بھی کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو میں ویسے ذرا تھوڑا سا ہمیں سسٹر نہیں جی کروائیں گے. ہاں اچھا, ریز ہینڈ کر کے منافقین فسادی 2 رخے. ٹھیک ہے, سسٹر زاہدہ کروائیں. سسٹر زاہدہ آپ کروائیں. کافرین منافقین فسادی اور 2 رخے. ویری گڈ, کافرین منافقین فسادی اور 2 رخے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یعنی کافرین جیسے ہی ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہم نے یہاں کہا تھا اصل میں کافرین کو ہدایت نہیں, تو پھر اس سے جو سارا مضمون ہم نے پڑھا ہے, منافقین کو بھی ہدایت نہیں. تو آج کیا ہے, فسادی اور بے وقوف. تو اس مضمون کو ہم انفولڈ کریں گے. فسادی اکیلا رہ گیا, فسادی اور بے وقوف, اور پھر اس سے کہ اصل مضمون کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا اشارہ ہے پوائنٹر نمبر سی یا 3, اس میں کیا ہے, اس میں فسادی اور بے وقوف والا اشارہ, جس کی ہم نے کچھ دیر پہلے پریکٹس کی. آئیے اس کا پچھلی آیات سے تعلق کس طرح سے ہے. پچھلی آیت میں ہم نے میں یہ ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کروں گا کہ ایک تو آپ ریویژن کرتے ہیں تو اس وقت آپ گرامر وغیرہ, ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے, تو ایک کوشش کیا کریں کہ آپ 20 منٹ پہلے تو آتے ہی ہیں, تو 5 منٹ اور پہلے آپ کھول کر ایک دفعہ قرآن کھول کر یا یہ کھول کر دیکھ لیا کریں کہ اچھا پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن والے پورشن میں کیا پڑھا تھا. تو پچھلی کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ منافقین اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, وہ مومن ظاہر کرتے رہتے ہیں. مَن یقول آمنا باللہ, ومن الناس, لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر, لیکن وہ مومنین نہیں ہیں. وما ہم بمؤمنین, وہ مومنین نہیں ہیں. یخادعون اللہ. اچھا یہ جو یخادعون ہے نا, اس پر کسی نے سوال پوچھا تھا پچھلی کلاس میں, یاد ہے کسی کو, کس نے پوچھا تھا؟ کوئی ہے وہ یہاں پر؟ کیونکہ مجھے آج اس کی کریکشن کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں سوال پوچھنے والا بھی ہو. تو چلیں کلاس کے درمیان میں کریں گے, جب میکسیمم تعداد ہوتی ہے ہمارے ساتھ, اس وقت اس پھر بات کریں گے. تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. تو اصل میں دھوکہ کیا کرتے ہیں, تو یہاں سے ہم نے یہ چیز کو کنیکٹ کیا ہے. تو ان کے دلوں میں کیا ہے, بیماری ہے, بری خواہشات اور شک کی بیماری ہے ان کے دل میں. ٹھیک ہے, ہاں سسٹر نجف ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے سسٹر, انشاءاللہ آج غور کیجئے گا, جب بریک کا ٹائم آئے تو اس وقت یاد بھی کروائیے گا, اس پر بات کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو اب آج کا جو مضمون ہے ہمارا وہ کیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اچھا میں نے تھوڑا سا ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے, اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آج مجھے بتائیے گا. تھوڑا سا آج کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے اگر آپ کو افیکٹو لگا تو ہم اس کو, کیونکہ ہوتا ہے یہ جب اس ٹیچر پڑھاتا ہے نا, بعض اوقات ہم بلائنڈ لرننگ کرتے ہیں, بلائنڈ ریڈنگ, بلائنڈ لرننگ. ٹھیک ہے, یہ پڑھا رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, خود اپنے اوپر چیک نہیں اتنے لگاتے. میں چاہ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے آپ اپنے ساتھ چیک بھی لگائیں. اگر مشکل لگے مجھے بتا دیجیے گا, میں آئندہ سے ایسے نہیں کروں گا. تو میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں
کہ یہ جو مضمون آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو میں QC1 اور اس سے پہلے جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا آپ کو وہ ریمائنڈ کراؤں اور آپ سے پوچھوں. تو کیا خیال ہے؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. از دیٹ اوکے یا میں سبق شروع کر دوں جیسے ہم روٹین میں کرتے ہیں؟ اوکے سے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی نا، کیا کروں؟ مجھے چیٹ باکس میں یہ بتائیں کہ should I go with this idea؟ اچھا سسٹر مریم ٹھیک ہے، ماریا کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، چلیں اس سے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. تو اب آپ چاہے مائکس آن کر لیں، دیٹس اوکے، آف کر لیں جیسے بھی ہو. واہ کا مطلب ذرا بولتے جائیں. واہ میں صرف وہ الفاظ بولوں اور اذا جب لہم. لہم کا اشارہ کا مطلب مجھے بتائیں. ان سب سب کے لیے لہم سب ان کے سب لیے. کے لیے. ٹھیک ہے. لا نہیں کا مطلب بتائیں. فی. میں ویری گڈ. جنہیں نہیں یہ ذہن میں آیا وہ ذہن میں اس کی اگزامپل لے کر آئیں. فی سبیل اللہ سے. ارض کا معنی بتائیں. دنیا زمین. اچھا کالا کالو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. کالا کالو ہم نے الگ سے QC1 میں پڑھے ہوئے ہیں. کالو وہ ان سب نے کہا سب نے کہا نہیں قالو کہو سب نے نہیں، کہا. سب غور سے دیکھیں. اشارہ میں ادھر کر رہا ہوں. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا. اب تو آپ نے اس کورس میں بھی پڑھ لیا نا. کالو اور اذا کی وجہ سے اس کا کیسے کیا مظاہرے میں ہو جائے گا. اچھا ایک منٹ ذرا تھوڑی شور کا تھوڑی کوشش. جن کے پیچھے شور ہے وہ چاہے مائک آف کر دیں اور ویسے کہتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی بات پہنچ جائے گی. انما بھی ہم نے پڑھا. انما بے شک ماشاءاللہ. نہیں بے شک انما صرف رکیں. بے شک صرف نہیں انما بے شک جو اصل میں بس صرف اونلی اینڈ اونلی کی سینس میں. ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں. یہ تین کٹھے ذہن میں رکھ لیں. ان اور انما. کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے جو آرام سے اس کا معنی بتائے گا تینوں. سر میں بتا دوں. آپ بتا دیں. آپ نے بول دیا تو آپ بتا دیں. ان کا بتائیں. اگر کیا کہ خود غائب ہو گئی. چلیں اگر. ٹھیک ہے. ان کا بتائیں. بے شک صرف بے شک بس ماں جو اور ماں نہیں بھی ہوتا ہے. ماں نہیں بھی نہیں پلیز یہاں رکیں. سب لوگ رکیں. میں پھر یہ بات آپ کو اس لیے میں نے یہ بات کہہ رہا ہوں. انما یہ کٹھا ہے کمبائنڈ ورڈ اور یہ انما الاعمال بالنیات والا ہے. اس کو بریک نہیں کریں. ٹھیک ہے جی سر. اب میں اب آخری دفعہ دہرانے لگا ہوں یہ بات. انما سر ہم اس کو بریک نہیں کریں اور اس کو اکٹھا پڑھیں. مطلب صرف بس اونلی اینڈ اونلی کے معنی میں. ٹھیک ہے. سر کائنڈلی سب کو میوٹ کر دیں. آپ کی آواز بیچ میں کٹ جاتی ہے. سر پلیز سب کو میوٹ کر دیں کیونکہ آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے اوکے کروا دیے جی. ٹھیک ہے. نحنو سارے آپس میں بولیں. کیا ہے نحنو؟ ہم سب ہم سب. ساتھی تو آپ پھر آن کر لیتے ہیں، میں آف کرتا ہوں. اینی ویز ٹھیک ہے. اچھا انہم اس کو آپ بریک کر سکتے ہیں. ان اور ہم. ٹھیک ہے تو آگے پھر ہم اور لا آپ کو پتا ہے. وا اذا بھی ہو گیا، لہم بھی ہو گیا. یہ ہو گیا کما. یہ کما کا معنی بتائیں کس کو یاد ہے؟ جیسا کہ ویری ایکسلنٹ. اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، کا اور کما. جیسے یا جیسا کہ. بالکل. ناس کا معنی بھی بتا دیں. لوگ ویری گڈ. کالو وہی ہے. کما پھر آگے ہے. اچھا انہم بھی وہی ہے. ہم وہ بھی ہو گیا. لا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے. یعلمون کس سے بنا ہے؟ یعلمون مضارع علامہ سے. فلم سے. مضارع تو ہے. کس سے بنا ہے؟ یہ کسی نے کچھ اور بول دیا ہے. علامہ نہیں یہ کیا ہے؟ دوبارہ سوچ کر بتائیں. علم ہے یا عالمہ ہے؟
علیمہ علیمہ یعلمو، یعلمو سے یعلمون، ٹھیک ہے، یہ سامعہ یسمعو کے وزن پر ہے، علیمہ یعلمو۔ تو بس اتنی بات، کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ؟ میں چاہتا ہوں کہ مضمون شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو مجھے یہ تھوڑا بتا دیں، ہم آئندہ کوشش کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ لے کے چلیں، تاکہ آپ چیلنج ہوں، آپ نے سیکھنا ہے، اصل تعلق ہمارا قرآن سے بہتر بنے، ٹھیک ہے؟ یس سر کیا کریں۔ اگر کسی کو مشکل لگے یا لگے کہ نہیں اس سے پریشانی ہوتی ہے وہ مجھے بتا دیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، مقصد آپ کو صرف یہ ہے۔ چلیں، تو کیونکہ اگر جب آپ کو ترجمہ دکھا دیا جاتا ہے نا تو ایز اے ٹیچر مجھے پتا ہے کہ اس سے وہ بات نہیں ہوتی، آپ کا برین آپ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ مجھے پتا تھا، نہیں، یوں جو ہے نا آپ خود کو اسیس کر سکتے ہیں، ہماری سیلف ایک اسیسمنٹ، تھوڑا وقت زیادہ لگا کرے گا لیکن انشاءاللہ ہم کور کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو میرے ساتھ سینئر ایکیوٹیز بیٹھے ہیں نا، دیر از اے لیسن فار دیم آلسو، دیر از اے ریزن میں نے یہ کیا ہے آج، پچھلی کلاس میں آئی ہیو لرنڈ سم تھنگ، ان سے آج تھوڑی میں نے شکایت بھی کرنی ہے، اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح سے پھر اب آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم اس کو باری باری ترجمہ اور سب کچھ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم ون بائی ون۔ وَإِذَا، اور جب، یہ آپ کو پتا ہے، کیلا جو ہے نا، کیلا یہ کالا سے ہے اور یہ ہے پیسو وائس، کالا ہے ایکٹیو وائس، اس نے کہا، کیلا، یہ اشارے تو ہم نے ابھی نہیں سیکھے، لیکن آپ کہیں جو کہا گیا، جیسے ہم پیسو وائس پہ کرتے ہیں نا، عام طور پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم گئے کاشف گیا، تو وہ گیا، جو گیا تھا وہ اس طرح سے، کیلا جو کہا گیا، اس نے کہا نہیں، جو کہا گیا، جو بات کہی گئی، ٹھیک ہے جی؟ تو کیلا اس لیے پیسو وائس ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، اس نے کہا نہیں، پھر ذہن میں رکھ لیں، کالا نہیں ہے یہ، اس نے کہا، جس میں سبجیکٹ موجود تھا۔ آپ کو پتا نا پیسو وائس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا، تو جو کہا گیا، تو وَإِذَا کیلا، اور جب کہا جاتا ہے، کیلا کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لہم، کن سے؟ لہم، ان سب سے، یہ تو آپ کو پتا ہی ہے، ابھی آپ نے کیا بھی ہے، لا بھی آپ کو پتا ہے، اور لا تفسدو، لا تفسدو، تفسدو کے اندر اردو، ابھی ہماری بہن سامیہ بڑی اچھی خوبصورت بات کر رہی تھی کہ ہم بڑے لکی لوگ ہیں اردو میں جو سیکھ رہے ہیں ترجمہ، کہ اردو میں اکثر و بیشتر عربک کے لفظ آتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں نا تو بہت سے آپ کو خود بخود آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو فساد کا لفظ اردو میں عام ہے، تو لا تفسدو، فساد مت پھیلاؤ، نہ پھیلاؤ، کہاں نہ پھیلاؤ؟ فی الارض، لا تفسدو۔ آئیے ذرا لا تفسدو کا ذرا ترجمہ ایک دفعہ کر دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا کرنا ہے اس کا۔ لا کا مطلب نہیں، اور ہاں فساد پھیلاؤ، تو یعنی نہیں فساد پھیلاؤ، مت فساد پھیلاؤ، ٹھیک ہو گیا جی؟ ویری گڈ۔ سو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے ان سے، ان سب کے لیے، یعنی یہ کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ ان سب کے لیے یہ پیغام جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اب وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں، انما، ہم تو بس، نحنو کا لفظ آگے نا، ہمارے لیے، ہم تو بس، ہم صرف، ہم تو نہیں فساد پھیلاتے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، انما، بس، نحنو، ہم کیا ہیں؟ مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلاتے۔ تو اب جب منافقین کو یہ بات کہی گئی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما، پھر ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں، یہ دیکھیں انما کلیکٹیو کمبائنڈ ورڈ ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، جہاں کرنے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، انہم کے کرنے ہیں، وہ بھی آگے آئے گا، اس کے ہم کریں گے۔ نحنو، ہم، مصلحون کا لفظ بھی دیکھیں، مصلح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنے والے کے طور پہ، تو
اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہیں سے مصلحون زیادہ جمع بن گئی، تو یہ تو آسان تھا نا، مصلحون کا کر لیں ایک دفعہ، کون ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، تو اب اس سے ہم نے اس کی ذرا شرح میں کیا ہے، منافقین دیکھنے میں تو مسلمان تھے، اندر سے کفر پر عمل کرتے رہتے تھے، اور جو مدینہ اور آس پاس کے دشمن تھے نا ان کے ساتھ وفادار تھے، اور وہ اسلام مسلمانوں کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب جو ہمیں اس سے جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کا کام فساد ہی کا سبب بنیں گے، اور جب انہیں کہا گیا کہ فساد مت پھیلاؤ تو وہ آگے سے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور یہاں اب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے علم خود سے پڑھیے، ایک ایک لفظ کو دیکھیے، اس کی حیت پر غور کیجیے۔ اس میں کیلا آپ کے لیے ایک نئی بناوٹ کا لفظ آیا ہے، اور یہ پیسو وائس کی طرح اس کو مجہول، ہاں عربی میں ہاں مجہول کہتے ہیں نا اس کو، تو مجہول کے طور پر آپ اس کو، یہ میرا خیال ہے یہ بھی مجہول کا کانسیپٹ تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے QC1 میں، یہ نہیں پڑھا ہوا پیسو وائس؟ پڑھا ہوا ہے نا، وہ لم یلد ولم یولد میں، تو مجہول یہ ہے، یہ کیلا یہ والا جی سر پڑھا۔ اس نے کہا کی جگہ جب کہا گیا یا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی مشکل لفظ ہے یہاں پر؟ انما بھی پہلے ہے، سب ٹھیک ہے، تفسدو میں بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، مصلحون بھی آسان ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ آئیے، تو اب الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اب انہیں کہا گیا کہ الا، یہ ہے لفظ تنبیہ، لفظ تنبیہ، اور اس کو آپ جان لو، خبردار رہو، ٹھیک ہے، لفظ تنبیہ کے طور پر جان لو۔ اب اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا، اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اور الہ، یا ہاں بے شک الہ تو اور ہوتا ہے نا، مگر الا اللہ، تو اللہ ہے نا، اللہ کا مطلب کسی کو یاد ہے؟ سوائے سوائے، ایکسلنٹ، تو یہ یوں صرف ریفرنسز بنانے کے لیے، تو الا آیا جان لو، ٹھیک ہے، خبردار رہو، یعنی یہ اٹینشن کی دی جا رہی ہے کہ ہلایا جا رہا ہے کہ ذرا الرٹ ہو کے سنو۔ انہم، اس کے ٹکڑے کریں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کیے ہیں، دو، انا اور ہم، بالکل تین ہو گئے، ان، نا اور ہم، نہیں، ان نا اور ہم سسٹر، ان نا بے شک اور ہم، یہ دیکھیں، یہ والا، یہ ان نا، یہ والا، یہ ٹھیک ہے، ان نا، اور ہم ساتھ جوڑا ہے اس کے، یہ ہم، انہم، ٹھیک ہے، چلیں اوکے، تو یہ ہمارا سب کا کلیئر ہو گیا۔ ہم کا مطلب یہ آپ سب کو آتا ہے، ہم وہ سب، ہاں، تو جان رکھو، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو ہے نا، اور جب پھر دوبارہ آتا ہے نا ہم، تو اور سٹریس کے لیے، انہم هم المفسدون، یہ ہیں ہی مفسدون، فساد پھیلانے والے، ان کو لا تفسدو سے آپ کو مفسدون، مفسد یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مفسدون فساد پھیلانے والے، تو یہی ہیں فساد پھیلانے والے۔ ولیکن، اور لیکن، تو یہ جو ولیکن، لیکن کا لفظ ہے نا، یہ آپ کے لیے نیا تو ہے، پہلے ہم نے نہیں پڑھا میرا خیال ہے کہیں بھی، تو اس کا آسان ہے، اس کی حیت کی شکل بھی لیکن سے ملتی جلتی ہے، اردو والے لیکن سے، اور لیکن لا یشعرون، یشعرون کی حیت کیا ہے یہ بتا دیں؟ مضارع جمع، ہاں، مضارع جمع کیا ہے، وہ سب سمجھتے ہیں، یہ ابھی انشاءاللہ آج ظاہر ہے یہ آیا تو ہم اس کو پڑھیں گے بھی، شعرا یشعرو، نصرہ کے وزن پر، تو یشعرو، یشعرون، لا یشعرون،
وہ نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خبردار رہیے کہ لیکن یہی فساد پھیلانے والے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اچھا اب یہاں پر خبردار جنرلی سب کو کیا گیا نا. کیوں؟ ایسا مسلم معاشرہ کہ وہ کہے تو خود کو یا مسلمان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان یا سعودی عربیہ، لیکن قرآن و سنت پر عمل نہ ہو، تو یہ یاد رکھ لیں وہاں سکون نہیں آئے گا، وہاں فساد ہوتا رہے گا. چاہے آپ جتنی مرضی تہذیب کی اور مہذب بنے اور جو مرضی باتیں کر لیں، جب قرآن و سنت پر عمل نہ کیا، زبان سے صرف کہا، تو پھر فساد میں ڈوبے رہے. منافقین مدینہ اور مدینہ کے باہر پھیلا رہے تھے. ذرا غور سے جواب دینا آپ نے، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، یہاں دو تو کم از کم بنتے ہی ہیں. ویسے فساد اور برائی. فساد اور برائی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. منافقین ہے تو حق اور اسلام تو نہیں پھیلائیں گے. تو ہدایت کا ذریعہ صحیح نہ ہو تو صرف کیا پھیلے گا؟ یہ غور سے بات کو سنیں. ہدایت کا ذریعہ صحیح نہ ہو تو صرف فساد. نہیں، غور سے ایک سے زائد جواب. فساد بھی، شک بھی، سے سارے میرا تو خیال ہے. ویری گڈ. جب ہدایت کا ذریعہ صحیح نہ پھر سب کچھ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے چلیں تو آئیے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. تو اب آپ نے وَإِذَا اور قیلا آپ کو آتا ہے، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، ان سے، آمینو یہ لفظ ہم نے رکھنا ہے ذہن میں. آمینو، آمینو ایمان لاؤ. یہ وہ نہیں سمجھ لینا وہ ایمان لائے، یہ اور ہے، یہ انشاءاللہ مزید فی کا ہے، ہم پھر پڑھیں گے. آمینو اس کے والا تو چلیں ترجمہ کیجئے کیا ہوگا. ڈی. یہ خاص طور پر ابھی میں نے بتایا کون سے والا ہوگا، آنسر کریں. ڈی. ہاں ایمان لاؤ. ٹھیک ہے تو یعنی یہ فعل، ایمان. جی یہ فعل امر ہوگا. ہاں وہ پھر اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں کیا گے. ہم ایمان آمینو وہ ایمان سب ایمان لائے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما کا لفظ ہمیں پتا ہے، جیسا کہ پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا ہوا کا اور کما، یہ دونوں ہم نے پڑھے تھے. جیسا کہ آمن الناس، کون ایمان لائے؟ لوگ ایمان لائے. یعنی یہاں سے مراد ہے اور لوگ بھی ایمان لائے ہیں تو تم بھی ایمان لے آؤ. تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کالو انؤمنو. یہ بتائیں انؤمنو کے ٹکڑے آپ میں سے کون کر سکتا ہے؟ یہ ذرا مزے کی چیز ہے، دیکھتے ہیں کون کس کی اتنی آبزرویشن ہے. اور نومن. انؤمنو 3. ویری گڈ. نہیں انؤمنو یہ آ الگ ہے بالکل، اور یہ سوالیہ جو QC1 میں آپ نے پڑھا تھا نا، وا فا اور آ، کیا وہ والا یہ. تو نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، کیا ہم ایمان لائیں گے؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں جواب میں کہ کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے. ٹھیک ہے جی. آمنا، اچھا اس طرح ایمان لے آئیں جیسے ایمان لائے ہیں سفہا. تو آج کے دن میں اگر دیکھیں تو یہ ایک صرف اس پوری سلائیڈ کے اوپر آپ کے لیے تھوڑا سا سیکھنے والا لفظ ہے. سفہا جو ہے وہ ہے بے وقوف لوگ. تو آگے سے کہتے ہیں، یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو یہ آگے سے کہتے ہیں اچھا بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ صحابی جو ایمان لا رہے تھے، جو قیامت تک کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند اور علم و عقل والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. یعنی انہیں یہ لوگ بے وقوف سمجھتے تھے. تو اس پر پھر آگے سے آیا اعلی، جان لو، تنبیہ کی گئی کہ یہ تو یوں سمجھتے ہیں نا. سفہا کا لفظ آپ ذرا پکا کریں ذہن میں. اچھا ذرا غور سے جواب دیں. یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایسی بات بھی ہے، میرا خیال ہے آپ سب صحیح جواب دے سکتے ہیں. الف لام لگ کے سفہا لکھا ہوا ہے تو کون سا معنی ہوگا بتائیں، چیٹ باکس میں بتائیں مجھے.
سوچ سمجھ کر جواب دیں. ہاں اوکے گڈ گوئنگ. ہاں خاص بے وقوف لوگ, تو یہ اشارہ کریں نا خاص لوگوں کی طرف, گروپ کی طرف, تو اس لیے یہ الف لام کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے, نہیں سسٹر بی والا خاص بے وقوف لوگ, ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس میں چونکہ تو اس کے ساتھ یہ فعل والا تو معنی ہی نہیں بنے گا نا اس کا, تو انہیں پھر تنبیہ کی جا رہی ہے, الا جان لو. ٹھیک ہو گیا. انہم, آپ کو پتہ ہے سب کو, بے شک وہ وہی, ہم السفہاء, کہ یہی بے وقوف ہیں. یہ خاص ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, تو یہ جو بے وقوف ہے نا وہ لیکن لا یعلمون, وہ جانتے نہیں ہیں. اصل میں یہ بے وقوف ہیں, انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سو بے وقوف یہی ہیں. تو ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں. تو اس مضمون کو بھی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو تھوڑا مضمون کو سمجھ کے ہم انشاءاللہ اس کو اور بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور ہمارے لیے وہ سب سے بڑا نمونہ ہے. تو یہ منافقین ان کو کہتے تھے کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے, اور بعد میں اس تاریخ نے اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو تھے, یہ جو اپنا پیسہ اور پوزیشن اور سارے کے لیے کرتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے, اور یہ دوسروں سے اپنا تعلق بہتر کرنا چاہتے تھے, اور اسلام کے پیچھے چلنے والے قلیل سے گروپ کو بے وقوف سمجھتے تھے. تو آخر کیا ہوا؟ آج ہم سب جانتے ہیں کہ کون لوگ عقل کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں, اور ان منافقین کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے, اور اپنی سزا بھگت رہے ہوں گے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان آج تک ہیں, اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے. تو اس مضمون پر غور کر لیجئے. اس میں ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے آمنو, ایمان لاؤ, آمن الناس, لوگ ایمان لائے, انؤمنو کے دو ٹکڑے, کیا, نؤمنو ہم ایمان لائیں. اور سفہا کون ہے؟ بے وقوف لوگ. سفہا بے وقوف لوگ. تو الا کا ویسے ذہن میں رکھ لیں پکا, 2 دفعہ اس میں بات آئی ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے, خبردار, جان لو, جان رکھو. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے, تو منافقین کے لیے سب کچھ کیا چیز تھی؟ ظاہر ہے منافق ہے تو ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ عہدہ دولت ہوگی. تو اب ہم نے اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, قالوا, کہتے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے. تو آج میں عشاء کے درمیان یہی آیات پڑھا تھا. کوشش کیا کریں آپ نماز میں پھر یہی آیات کو پڑھا کریں جو آپ سیکھ رہے ہیں, اور بار بار پڑھیں, بار بار, اور توجہ کر کے پڑھیں. تو الا انہم, تو جان لو, انہم, بے شک یہی ہیں وہ, مفسدون, فساد پھیلانے والے, وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ, اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں, قالوا, آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انؤمن, کیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جیسے بے وقوف ایمان لے آئے. الا, جان رکھو, بے شک یہی بے وقوف ہیں. جی بالکل کہہ سکتے ہیں, مصطفیٰ قادری سے ہی کہہ رہے ہیں آپ. اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح سے بھی چیزوں کو سوچتے. جی انہوں نے کہا تو خود وہی بے وقوف ہیں, وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, لیکن وہ جانتے نہیں. ٹھیک ہے جی. اور یعلمون آپ کو پتہ ہے, عالمہ, یعلمو, یعلمون. تو آئیے, ہم نے کیا سیکھا کہ منافقین ہمیشہ فساد پھیلائیں گے اور اصلاح کا دعویٰ کریں گے, تو ان سے بچنا چاہیے, اور خود کو منافق بھی نہیں بنانا چاہیے, ظاہر ہے نا. دوسرا, اور منافق شخص بے وقوف ہوتا ہے, کیا کرتا ہے وہ جھوٹ کے, سچ کے مقابلے میں جھوٹ کو ترجیح دیتا ہے, آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے. لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں نا, لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ خود بے وقوف ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے, یہ مضامین ہمارے اوپر, ہم نے بھی اس سے سیکھ رہے ہیں. یہ نہیں خالی کہ انہوں نے, کافروں نے کہہ دیا تھا تو ویسے ہی ہیں, اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی اسباق ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہم ایک دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیتے ہیں,
آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں سب مل کر. اللہم انی اعوذ بکا. تو اتنا ترجمہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے کہ اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ. کیوں؟ کس سے؟ من کا مطلب یہ آپ کو آتا ہے تو من الشقاقی والنفاقی وسوء الاخلاق. تو شقاق بدبختی، برے بخت کو، اور نفاق، نفاق اردو میں استعمال ہوتا ہے نفاق سے، اور سو کہتے ہیں بری چیز کو، تو اخلاق برے اخلاق سے. تو اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہاں اخلاق کی ہے، رکتے ہیں عربی میں تو ہم اخلاق پر رک گئے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم منافقت نہ کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آئیے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. تو اب تو آپ کے لیے آسان ہونے چاہیے. اصل میں مجھے یہ بھی سلائیڈ آپ سے چھپا کر پوچھنا چاہیے کہ مصلحون کا مصلح اور مصلحون مصلحین دونوں طرح اس کی جمع ہو سکتی ہے. مفسد مفسدون مفسدین یہ بھی دونوں طرح ہو سکتی ہے. اور جو صفحا ہے نا یہ بنا ہے صفیحہ، تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو آج کے دن میں صرف ایک ہی آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو آپ کر لیں. تو مفسد کی جمع بتائیے کیا پڑھی ہم نے، کیا ہوگی؟ مفسدون. ڈی. دونوں ہو سکتی ہے اصل میں. ٹھیک ہے، ڈی ہوگا. مفسدین. چلیں، اور آج کے جو ہم نے افعال پڑھے ان میں سے صحت مند افعال میں نے پہلے اشارہ کیا تھا. شعرا جو ہے یہ نصرہ کے وزن پر ہے، تو اصل میں اب آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کو. شعرا یشعرو ناصرہ کی طرح ہے، تو اشعر جیسے عنصر ہوتا ہے، اور ناصر تھا تو شاعر، اور منصور تھا تو مشہور، اور نصر تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو مصدر ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو وہ بنتا ہے شعور. ٹھیک ہے. اور عالمہ تو آپ سب کو بہت اچھا سا پتہ ہے پہلے ہی. عالمہ اس نے جانا، یعلم جانتا ہے. شعرا ہوتا ہے اس نے سمجھا یا اس نے شعور رکھا. ٹھیک ہے. عالمہ اس نے جانا، یعلم علم، عالم معلوم اور علم. ٹھیک ہو گیا. تو بردر مصطفیٰ قاضی کہہ رہے ہیں لا تفسدو، ہاں کہ یہ انہیں کہا جا رہا ہے لا تفسدو، مت فساد پھیلاؤ تم. اچھا چلیں، یشعرون کا فعل ماضی بتائیے. اب یہ آپ کو نا تھوڑا سا چیلنج ملا کرے گا نا کہ شعرا کا پتہ چل گیا نا. تو ہاں یشعرون یہ جمع مضارع کی آ رہی ہے یشعرون، تو اس کی فعل ماضی پوچھا جا رہا ہے. تو شعرا سے شعرو. ہاں ویری گڈ. شعرو. نہیں ڈی پتہ نہیں کسی نے کیوں لکھ دیا. شعرا تو خود سنگولر ہے نا، دیکھیں شعرا اس نے سمجھا، اس نے شعور رکھا. تو اس یشعرون جو ہے وہ جمع والا تھا، تو جمع والے کا فعل ماضی بھی جمع میں بتائے نا آپ، شعرو. ٹھیک ہے. اے چلیں، اور اس میں کمزور افعال میں سے کالا کے وزن پر آیا ہے کالا یقولو. کالا ہم نے پڑھا بھی ہے. سو کالا یقولو، کل قائل، مقول اور قول. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ یہ آسان ہے. اس کے ساتھ ہی قلتم کا فعل مضارع بتائیے. کالا کے آپ کو پتہ ہے نا، کالا کا پورا اگر ٹیبل کرتے تو کالا کالو، قلتا قلتم ہے، قلتا قلتو قلتم قلنا. تو قلتم ادھر ہے نا، تو اس کا مضارع یہاں اوپر اٹھائیے تقولون. ویری گڈ. چلیں ایکسلنٹ، گڈ گوئنگ. اوکے جی. اچھا تو اب یہاں ایک کلیئرٹی میں چاہتا ہوں ہو جائے. وہ یوں ہے کہ ہم جب پچھلی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری سسٹر نجف نے سوال پوچھا کہ ہم نے پڑھا نا خدع یخدعو، تو اس سے یخدعون بنتا ہے نا. تو یہ یخادعون کیوں آیا ہے؟ تو اس وقت تو شاید میں نے جواب دے دیا کہ یہ پیسو وائس ہوگا. جلدی میں دے دیے ہیں جیسے بھی، لیکن میری عادت ہے میں بعد میں بھی چیزوں کو غور کرتا رہتا ہوں. اینڈ جو میرے ساتھ سینئر ایکٹیویٹیز بیٹھے ہیں نا، جو QC 2, 3, 4 کر رہے ہیں، ذرا ان میں سے کوئی مجھے بتائے کہ واٹ از رانگ ود دس آنسر.
اور پلیز اگر آپ جب کوئی غلطی دیکھیں تو وہیں کائنڈلی کریکٹ کریں، بیکاز وی آر لرننگ قرآن، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑے سے کانشیس بھی رہا کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے آرام سے بتا دیا کریں کہ سر اس کو اس طرح سے ہے، اور اگر آپ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، الگ سے میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو سسٹر اینی سید ہیں، جی بتائیے کیا بتانا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم سر۔ سر اس کا اگر مجہول بنے گا نا تو یخدعون ہوگا، لیکن وہاں پر یخادعون ہے، یہ باب مزید فی کا ہے، تو یہ باب مفاعلہ جو ہم سورہ مجادلہ میں پڑھتے ہیں نا، وہ والا یہ ہے۔ جی ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ، ویری گڈ، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، اور یہ اس وقت ہمیں یہ کلیئرٹی دینی چاہیے تھی۔ اچھا، اب جو میں قرآن پاک سے، ہاں اب اگلا سوال بھی اس پر کھڑا ہوتا ہے نا، وہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہی بات کہنی تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، پھر وہی یخدعون کا لفظ کیوں نہیں آیا وہاں پر؟ جی سر یہ جمع کے لیے آیا ہے یخادعون؟ نہیں، وہ بھی تو جمع ہی ہے نا، دونوں یخدعون اور یخادعون دونوں جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کوئی ہمارے جواب دینا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ آئی ایکسپلین اٹ ٹو یو؟ جی، معنی بھی ایک ہی طرح کے ہیں، دیکھیں یہاں پر آیا تھا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا وما یخدعون، اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سوال نہیں سمجھ رہے ہیں تو سوال دوبارہ سر ایک کا پریزنٹ ٹینس میں یعنی کنٹینیوس میں ہے کہ بس رک جائیں میری بات سنیں غور سے، بس توجہ سے بات سنیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تھوڑی ایڈوانس لیول ہے، تو میں جو ذرا ہمارے جو ایڈوانس لیول کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، بٹ اینی ویز یہ جو یخادعون ہماری سسٹر نے بتایا نا کہ باب مفاہلہ کی طرح ہے اور مزید فی سے ہے، اصل میں اس میں کسی چیز کی آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی شدت اور کوشش پائی جاتی ہے کہ اس کو ہو، دونوں میں ہی دھوکہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس کا تھوڑا سا، یہ آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس وقت اس چیز کو سمجھیں گے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل۔ سو یحادعون اللہ، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی، دے نہیں پا رہے، کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون، تو یہ کنفرم بات ہے کہ دھوکہ اب یہاں پہ نارمل اس میں آیا ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، تو دھوکہ یہ دیتے نہیں ہیں، اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتے ہیں۔ سو اس سینس میں یہ یخادعون مزید فی کے افعال سے، اور مزید فی کے افعال چونکہ ہم پڑھ نہیں رہے ابھی، تو اس لیے اس کی ہم نے صرف یخدعون سے خدع یخدع اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہو گیا، معنی اس کا بھی وہی ہے۔ چلیں یہ دس از کلیئر، لیٹس موو فارورڈ۔ تو ہم آگے اب کلیئر نہیں ہو سکا، دوبارہ کر دیں۔ جی سسٹر کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سبق میں جی ہم انشاءاللہ ایک اور نیا فعل دعا کا پڑھیں گے، یعنی اس نے پکارا، اس نے دعا کی اس سینس میں، اور قرآن میں 199 ٹائمز ہے، 200 ٹائمز، اور ہم دعا کرتے بھی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں کمزور حروف پتہ ہے، اور ہمیں پتہ یہ کیسے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں 2 باتیں بھی ہمیں پتہ ہیں۔ یہ ٹیبل جو ہے نا ذرا پکا کر لیں، اور یہ بھی ہم نے ساتھ یاد بھی رکھا کرنا ہے نا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آپ کروائیں بلکہ بجائے اس کے میں کرواؤں، جی کون کروائے گا اس کو؟ جی سسٹر نہید کروائیے۔ اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا اس نے کہا زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی۔
بالکل ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. اچھا یہ جب آپ نے یہ تو یاد ہوگی نا, ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے ہم نے وہابا فتح کے ٹیبل سے, اور قالا اور دعا ناصرہ کے ٹیبل سے, اور وعدہ زادہ حدا جو ہے وہ ضرب. اچھا اب یہ بذات خود بھی انہوں نے بھی ریفرنس بن جانا ہے آگے, اس لیے یہ 6 بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ صحت مند افعال کے کس ٹیبل سے آتے ہیں وہ تو ہم سیکھ گئے, تو اب یہ بذات خود بھی ایک ریفرنس بن جائیں گے. ٹھیک ہے کہ ان سے آگے جو ہمیں افعال بنانے آسان ہوں گے, بجائے اس کے کہ جیسے آپ نے کیا بھی ہے نا, تو یعنی وہابا سے آپ نے جب وداع کیا تو اگر آپ اس وقت فتح تو ذہن سے نکل گیا, آپ نے کہا اچھا وہابا کے وزن پر ہے تو بس ٹھیک ہے, وداع یدعو کیونکہ یحبو بنتا ہے. تو اب کیونکہ جو تبدیلی آئی تھی اس کے اندر وہ وعدہ میں اسی طرح چلتی جانی ہے, تو اب وہابا بھی ایک ریفرنس بن گیا ہے. تو اسی طرح ان میں سے ہر کوئی ایک ریفرنس بنتا جا رہا ہے فار فیوچر ٹیبلز. یعنی بالکل وہی چیز جو آپ نے QC1 میں صحت مند افعال کی یہ 4 ابواب کے لیے سیکھی تھی, یہاں ہم سیکھ رہے ہیں اس کو یہ 6 جو آ رہے ہیں کمزور حروف والے, اور کچھ اور بھی آئیں گے آگے چل کے ہم دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ان 6 کو ہم بنیادی طور پر اس کو ان کو بھی ریفرنس بنا لیں گے. میں یہ ہلکی ہلکی بات آپ کو بتانی شروع کی ہے تاکہ بائی دا ٹائم جب یہ ہم اس کو ریویل کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں. سو دعا اس نے پکارا, دعا اس نے پکارا. کمزور حرف کہاں آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے آخر میں, آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں, اور یہ بات ہم نے بتا دی ہے نا کہ الف جو بھی جب بھی ہوتا ہے تو یہ اصل میں اس کی اصلی حالت نہیں ہوتی, کوئی اور حرف کو اصل میں اس نے ریپلیس کیا ہوتا ہے. اور جب آپ کتاب میں دیکھتے ہیں نا آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں مادے کے حروف, تو وہاں الف نہیں لکھا ہوتا, کچھ اور لکھا ہوگا. جیسے کالا میں آپ کہتے ہیں کال ہے جی, تو یہ بات بھی آگے جا کے اور ڈیٹیل سے جائیں گے, لیکن ہلکی ہلکی تھوڑی سی ذہن میں رکھنی شروع کر دیں. الف کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ کسی اور حرف کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کمزور حرف آخر میں اس نے پکارا. اور قرآن میں سے ریفرنس کہاں سے آ رہا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ, بڑا خوبصورت ریفرنس ہے. کسی کو یاد ہے یہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہنالک وہیں پر اس نے پکارا, یعنی حضرت زکریا نے پکارا اپنے رب کو. تو یہ قرآن میں کہاں ہے بھلا؟ یہ دیکھیں مضمون اگر آپ کو ذہن میں ہوگا نا, یہ اصل میں جہاں حضرت مریم حضرت مریم کے پاس آنے والی نعمتوں کو دیکھا تو وہیں پر انہوں نے حضرت زکریا نے اپنے لیے دعا کی. تو if I'm not wrong, is this the same? ہمارے پاس کوئی حافظ یا کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں اس طرح سے تھوڑا پتہ ہے تو ذرا تصدیق بھی ہو جاتی ہے ساتھ. جی سر میرے بچے ماشاءاللہ. آپ حافظ, یہ کون بات کر رہا تھا؟ ناہیدہ سے. اچھا ماشاءاللہ. سسٹر آپ حافظ ہیں, حافظہ ہیں؟ نہیں سر میرے بچے ہیں ماشاءاللہ 3 بچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. اچھا چلیں جی, آپ کو بہت مبارک ہو. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. سو اس سے اب ہم جب بنائیں گے تو ہم نے بنایا دعا اس نے پکارا. اور اچھا بتائیں اگر ہم اس کو ویسے بناتے تو یہ کس طرح کا بنتا؟ یعنی اگر ہم ویسے اس کو نصرہ کے وزن پر بناتے تو یہ بنتا دعا دعاو, کیونکہ نصرہ نصارو بنتا ہے نا. لیکن یہ کمزور فعل تھا, تو جو تبدیلی یہاں دیکھیں اس میں یہی تبدیلی آ گئی ہے, اس میں تبدیلی یہیں پر آ گئی ہے. دعاو بنا, دعاو دعا اس نے پکارا, دعاو ان سب نے پکارا. سو دعاوتا آپ نے پکارا, دعاوتو میں نے پکارا, دعاوتم آپ سب نے پکارا, اور دعاونا ہم سب نے پکارا. تو چلیں ذرا آپ شروع کروانی پریکٹس. کون کرائے گا؟ سسر نہیں, اب آپ سے نہیں, اب کسی اور سے میں شروع. اب میں بالکل کوئی نیا نام لینا ہے. یہ جو سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے نا ان کو پینلٹی ہوا کرے گی. محمد طاہا, ویری گڈ جی بیٹے کرواؤ. دعا اس نے پکارا, دعاو ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا,
دعونا ہم سب نے پکارا. ایکسلنٹ، بہت خوب. چلیں سسٹر سعادت آپ کروائیے. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. ایکسلنٹ سسٹر. سسٹر آسما آپ بھی کروا دیجیے. سر میں کرا دوں. سسٹر ہاتھ کھڑا کیا کریں نا، پھر اب ان کو کروانے دیں، پھر اس طرح گڑبڑ ہو جاتی ہے. سسٹر آسما کروائیں. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. ایکسلنٹ سسٹر، بہت خوب. محمد فرزان آپ بھی کروا دیجیے. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اچھا میں تو ابھی نام نہیں لے رہا تھا، لیکن آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از اے رائٹ ایکسپریشن آلسو. ٹھیک ہے جی. سو یہ اس کی کنسٹرکشن آپ نے اور اس کی ساؤنڈ وہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ایک دفعہ خود بھی کر لیا کریں اس کو بیٹھے ہوئے، ہے نا. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. آپ سب کریں خود سے کریں. نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا، دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، ابھی بول چال پر آتے ہیں. تو ہاتھ کھڑا کریں کون کروائے گا یہ عربی بول چال. سسٹر نوشابہ کروائیں میرے ساتھ. جی سر السلام علیکم. جی سسٹر، اگر میں آپ سے کہوں حل دعا تو کیا کہیں گی آپ؟ نام دعا. اور اگر میں کہوں حل دعوتم تو پھر کیا کہیں گی؟ دعوتم. نعم دعونا. ایکسلنٹ. تم میں تو ناؤن. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس طرح کی تھوڑی گڑبڑ کروں گا درمیان میں، اس لیے ذرا لرٹ مائنڈ سے. حل دعو نام دعو. یہ دیکھیں سیدھی جب سائڈ پر ہے تو پھر تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اور جب سامنے ہو پھر آپ کو پتا ہے کہ چونکہ گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو اگر میں آپ سے بولوں حل دعوتا تو کیا بولیں گی؟ نام دعوتو. ایکسلنٹ. بس یہ بات ہماری سب کی پکی ہو جانی چاہیے. تو اتنی بول چال ہمارے لیے کافی ہے. اور اگر ساتھ لگا لیں کتنا خوبصورت دیکھیں ایکسپریشن بنتا ہے. حل دعا اللہ، نعم دعا اللہ، حل دعو اللہ. اس طرح بھی پڑھ لیں آسانی ہوگی ویسے. نعم دعو اللہ، دعو اللہ. یہ اگر جوڑنے کے لیے اس طرح ادائیگی ہوگی اس کی، تو اسی طرح ہم دعوت اللہ اور دعوت اللہ اور دعوت اللہ، تو اس طرح اس کو ہم کر سکتے ہیں. چلیں جی آئیے، اب ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے ہر لفظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم اس کو مضارع میں لے کر جائیں تو کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اب دعا فاتحہ کے وزن پہ ہوتا تو بنتا یدعا، ایسا نہیں ہے. یہ ہے نصرہ کے وزن پر، تو اس لیے یہ بنا ہے دعا سے یدعو. کیا بنا ہے؟ دعا سے یدعو. الف غائب ہو گیا اور واو آ گیا اور یدعو. ٹھیک ہے جی. وہاں تو ین شروع تھا، یہ کمزور حرف ہے، اس میں ذرا تبدیلی آتی ہے تو یدعو. اور یہ دارابا یدریبو کی طرح دعا یدعی بھی نہیں بنا. عربوں نے کہا دعا یدعو بنے گا. ٹھیک ہے، دعا یدعو بنے گا. ہم نے بات مان لی، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جیسے کہیں ہم ایسے یاد کر لیتے ہیں. تو ہم نے پھر اس کی چابی سے بنایا
यदऊ वो पुकारता है, यदऊना सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं, और तदऊ जाहिर है वो औरत पुकारती है। जी करवाइए जी, कौन करवाएगा? सिस्टर साइमा करवाइए। यद पुकारता है, यद ऊना वो सब पुकारते हैं, तद ऊ आप पुकारते हैं, और अद ऊ मैं पुकारता हूँ, तद ऊना आप सब पुकारते हैं, नद ऊ हम सब पुकारते हैं, तद ऊ वो औरत पुकारती है। बहुत खूब सिस्टर। सिस्टर नहीदा आप भी करवा लें, आपको इतनी देर से हमने वो किया हुआ है। जी यदऊ वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं। माशाल्लाह। और सिस्टर नजफ आप भी करवा दीजिए। यदना वो सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब, तदऊ वो औरत पुकारती है। एक्सीलेंट। चलें भाई, मोइन आप भी करवा दीजिए, मोहम्मद मोइन। जी मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। यदऊ वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं, तदऊ अदऊ मैं पुकार, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं, तदऊ वो औरत पुकारती है। एक्सीलेंट, आपने सही करवाया। सिस्टर सारा आप करवाइए, फिर हम आगे चलेंगे। यदऊ वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नादऊ हम सब पुकारते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सिस्टर। और आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं? अगली आपसे पहले एक छोटा सा चलें टेस्ट। तदऊना बताएं जवाब देकर। ठीक है, अभी आपने बताया है। दोनों माना हो सकते हैं ना, तुम सब पुकारोगे, तुम सब पुकारते हो, ये ज़हन में रखनी है, ये खिड़की खुली रखा करनी है, ये दोनों माना हो सकते हैं मुदारे में। तो अरबी में तर्जुमा कीजिए। चलें जरा। हम बुलाएंगे, यानी बुलाएंगे से मुराद पुकारेंगे, तो पुकारना बुलाना उस सेंस में भी हो सकता है। तो ठीक है जी, नदऊ। एक्सीलेंट। चलें ये तर्जुमा कीजिए। यदऊना इलल खैर, यदऊना कौन कह रहे हैं? ये यदऊ यदऊना, यदऊ यदऊना। ठीक है जी, वो तो सब बुला रहे हैं इलल खैर, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ठीक है। तो इसी तरह इसकी अरबी बोल चाल है, हल यदऊ नाम यदऊ, ये आपको समझ आ गई। इसका जवाब दीजिए, हल तदउल्लाह। नाम नदउल्लाह। तदु, हाँ नाम, सॉरी क्या कहा आपने? नाम अदउल्लाह। माशाल्लाह, स्मार्ट होते जा रहे हैं आप सब लोग, आप फौरी तौर पे आ जाता है ज़हन में, माशाल्लाह। ठीक है जी, तो अब आपको पता है अमर हम कैसे करेंगे। हम लेते, अच्छा यहाँ पर हमने यदऊ को उठाया और उसमें से हमने या हटाई और फिर कमजोर अरब भाग गया। अब जब जोड़ा तो क्या मसला पैदा हो गया? मसला ये पैदा हुआ कि ये आ गया यहाँ पर साकिन। साकिन अरबी में बोला नहीं जाता, उसका फिर हल क्या था? हमने हमजा उठा कर लाए, इसको हम हमजा कहते हैं ना, अलिफ नहीं कहते। तो इसकी ज्यादा डिटेल बाद में बात करेंगे। तो हरकत है ना यहाँ, तो ये उठा कर लाए तो वो बना उद और ऊ। ठीक है, कितना मजे का वैसे ये बना है, ये उद ऊ, उद ऊ, पुकार है ना, मजे का। सर यहाँ अलिफ वापस आ गया। हाँ जी, हमजा हमजा आया, हमजा। ठीक है, चलें। उद ऊ पुकार, उद ऊ पुकारो, ला तद ऊ
मत पुकार, ला तदऊ मत पुकारो। अच्छा अब यहाँ ये देखें, ये है उदऊ और उदऊ, एक तो बोलने में भी फर्क थोड़ा हमें पता चल जाना चाहिए, लिखने में तो साफ आपको समझ आ जाता है ना, उदऊ उदऊ, वाव अलिफ हमेशा जमा के लिए आ रहे होते हैं, ला तदऊ। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप को रिमाइंड करवा लिया करें जी। कौन कराएगा प्रैक्टिस? साइमा फर्रुख करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। उदऊ वालेकुम अस्सलाम। पुकार, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकार, ला तदऊ मत पुकारो। एक्सीलेंट। साइमा कयूम सिस्टर आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उदउ पुकार, उदउ पुकारो, ला तदउ मत पुकार, ला तदउ मत पुकारो। वेरी गुड सिस्टर। ब्रदर नवीद अहमद खान करवाइए। उदऊ पुकारो, उदऊ आप सब पुकारो, ला तदू ना पुकार, ला तदऊ ना पुकारो। एक्सीलेंट ब्रदर, वेरी गुड। आइए जी, उसके बाद इसकी अरबी बोल चाल है, आप वो कर सकते हैं। और ये कितना मजे का, ला तदू गैर अल्लाह, है ना, गैर अल्लाह को पुकारना भी नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। तो दआ से 3 अफाल की चाबियां। अब ये 3 अफाल की चाबियां क्या क्या बनी है हमारी, बताएं कौन सा है, जरा गौर से देख के बताएं। अफाल की अभी हमने मुकम्मल कर ली है ना, ए वाला है अफाल सिस्टर, अफाल की चाबियां। सी सी क्या कर रहे हैं आप लोग? डी है सर, सी। ये ऐसे बच्चे भी यूं करते हैं ना, देखे बगैर फटाफट मेरा आंसर पहले हो जाए। तो अभी तो आपने पढ़ी है, पहली चाबी दा, दूसरी चाबी यदऊ और उदऊ, इतनी मजे की चाबी। तो अफाल की चाबी है मैंने बोली, माँ की नहीं। हाँ जी, अब सी की आवाज आई है, सी सी हुआ है, मैंने कहा जवाब दिखा दें। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, और 3 इसके अस्मा की चाबियां, और वो क्या है, दाइन, मदउवन और दुआइन। ठीक है जी, यानी दुआ इन। तो गाशी भाई एक सवाल है जी, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं मत पुकार, ला तदऊ और ला तदऊ, यानी अगर प्रोनाउंसिएशन के हवाले से देखा जाए तो दोनों प्रोनाउंस दोनों एक ही तरीके से होते हैं। ये रिटन में तो हमें पता चल जाता है कि ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, लेकिन अगर सिर्फ साउंड सुने तो फिर पता नहीं चलता। हाँ सही कह रही हैं, लेकिन वो पता चल जाता है असल में, उसमें भी थोड़ा सा तदऊ और तदऊ, एक तो ये है। अच्छा दूसरा ये होता है कि जब भी आप गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं ना, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते हैं ना, तो यानी और ये वैसे भी मुहातब है यहाँ पर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज हमें भी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि अब चूंकि हम अरबी ना उस तरह बोल रहे हैं ना उतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतना आसानी से तो शायद ना हो। अगर आप ये कहें कि कुरान रवानी से पढ़ा जा रहा और हमें पता चल जाए, तो शायद अभी वो स्टेज तो टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह द टाइम विल कम। ठीक है, तो बट यू आर राइट कि जाहिर है हमारे लिए। तो पढ़िए जी, कौन पढ़ेगा, टाइम थोड़ा रह गया, अब करवाइए। सॉरी, नाम हाथ मुझे क्यों, कहाँ गए? हाँ सिस्टर नाहिद करवाइए। दाइन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना। ठीक हो गया जी। सिस्टर और कौन है यहाँ पे, सिस्टर नौशाबा करवाइए। दाइन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना। दुआ पुकारना, तो दुआ असल में क्या है, पुकारना, हम अपने रब को पुकारते हैं दुआ में। ठीक है जी, सिस्टर जाहिदा भी करवा दें, चलें जी। उदऊ पुकार, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकार, ला तदऊ मत पुकारो, दाइन पुकारने वाला, मदऊन जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना।
वेरी गुड सिस्टर, आपने इतना अच्छा करवा दिया। ब्रदर ज़ियाउल हक करवाना चाह रहे हैं, करवाइए ब्रदर। तो आपने माइक म्यूट कर लिया, चले ओके। उदउ पुकार, उदउ पुकारो, ला तदउ मत पुकार, ला तदउ मत पुकारो। दाई पुकारने वाला, मदउ जिसको पुकारा गया, दुआ पुकार। एक्सीलेंट, पुकारना, ठीक है जी। ये जो खुला तो होता है इस हम भी अरबी बोलचाल कर सकते हैं। छोटे छोटे सवालात आपके लिए। हल अंतुम दाऊन, तो दाइन था ना, तो दाउन भी बन सकता है, तो उससे दाउन, ठीक हो गया। तो क्या कहेंगे हम? अंतुम है, अंतुम याद रखें। तो जवाब सही देना आपने। हाँ, क्या होगा? अंतुम है तो मुड़कर कहाँ आएगा? नहनु। ये हमारा टेबल मुकम्मल हुआ। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा। ये देखें, दा, यदउ, उदउ, दाइन, मदउवन, दुआ, दाइन, मदउवन, दुआ। ये हमारा शॉर्ट टेबल बन गया। एक छोटा सा आपको बताऊं, दा से मिलता जुलता है तला। तो तला का शॉर्ट टेबल अगर आप इससे बनाना कोई करना चाहता है खुद से, या इस तरह हमको छोटी छोटी आपको करवाते हैं। तला, उसने तलावत की, तो तलाव आप सब बताएं क्या बनेगा, क्या आंसर होगा उसका? उन सब ने तिलावत उन की। सब ने तिलावत की। बिल्कुल ठीक, का हो गया तलाव। तो हल तलावतल कुरान, अब ये तलावता है, ये हल तलावता और अल कुरान है। अब जवाब दें क्या है क्या? नाम तलाउतुल कुरान। तलावतुल कुरान, तू है ना ये, तो एक जी। सिंगल वाला, ठीक है जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब बताइए, वतलु अलैहिम, ये असल में है, इसकी पहले हैयत खोल के मुझे कौन बता सकता है ये कैसे लफ्ज पढ़ा जाएगा? वाह, अगर मैं वाह को अलग करूं तो फिर इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सर वाह के बाद अमर आएगा। व उतलू, हाँ, तो क्या पढ़ेंगी? व उतलू, क्या पढ़ेंगे आप इसको? पेश के साथ व उतलू। एक्सीलेंट। देखें ये मास्टरी है आपकी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना जी, कुरान में ये जुड़ा हुआ है, जब अगर अलग रुक जाए पढ़ें तो फिर कैसे पढ़ेंगे? तो वो ऐसे पढ़ेंगे। अब आप लोगों को पता चल गया है, वो आता है ना वक़, फिर वजअल, तो कहते हैं अच्छा अब अलग हुआ तो कैसे पढ़ेंगे? ये आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए इस लेवल के कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि असल में यहाँ पर पेश है, क्योंकि आपको पता है उदउ, उतलू, उतलू तिलावत कर, ठीक है। तो वतलू ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये असल में है वा उतलू अलैहिम, कि इन सब पर तिलावत कर, ठीक है। ये बड़ी खास बात है, इसको ध्यान में रखें, उस पर खुश भी हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी कुरान की है। तो बहुत सी चीजें हम बोनस पे साथ साथ सीख रहे हैं। चलें, तला से 3 अस्मा की चाबियां बनाई। दोबारा बता दें। अस्मा की, जी सिस्टर, सॉरी क्या कह रही हैं? पूछें कौन सी चीज? इसका दोबारा कह रही है? तो ये था, मैं बता ये रहा हूं कि ये असल में ये लफ्ज, ये जो कंबाइंड लिखा हुआ है, ये बेसिकली आप इसको यूं, ये वाह को अलग करें तो ये है उतलू, ये ठीक है। तो जब ये जुड़ा तो ये उड़ गया और हमने इसको वतलू अरबी उसमें पढ़ लिया। तो अगर लेट से आपको वाह के अलावा ये यूं दे दिया जाता, तो अब आपसे कहा जाता बताएं ये इतलू पढ़ेंगे, अतलू या उतलू? तो चूंकि आपको पता है कि तला का अम्र जो है ना वो उदऊ के वजन पर उतलू बनेगा, तो आप कहेंगे हाँ मुझे पता है, वाह उतलू अलैहिम, ठीक है, अम्र के सीगे में ये इसका आंसर होगा। आई होप दैट सफाइसेस योर क्वेश्चन। सो तला से 3 अस्मा की चाबियां बताएं। आपने दुआ से क्या बनाई है? दाइन। तो अब उस तरह से सोचिए, मदउवन और सी सर, तो ता, ये कौन बोला था? अभी कोई बोलने लगा था। अच्छा, वो डर के मारे अब बोल नहीं रहे, ठीक है। सो सी बनता है तालिन, मतलून और तिलावा, ठीक है, तिलावा। सो ठीक हो गया जी। आइए
اس کو عربی کوئی آپ میں سے پریکٹس کرنا چاہتا ہے عربی کی کروائیے. میں سوچ رہا تھا یہ آپ کے ریویژن میں ہمیں ڈال دینا چاہیے یہاں کروانے کی بجائے نا. تو کرائیں جی کوئی عربی اس کی خود ٹرائی کرنا چاہتا ہے کرنی. پس اس نے پکارا اپنے رب کو. اس نے پکارا پس اس نے پکارا اپنے رب کو. سسٹر ماریا فدعا ربہ. فدعا ربہ. میں سنوں گا جنہیں میں نے کہا ہے صرف وہ بتائیں. سسٹر ماریا آپ دوبارہ بتائیے. جی فدعا ربہ. ویری گڈ. فدعا فا ہے نا اس کے ساتھ لگا ہے اور دعا اس نے پکارا اور کس کو؟ ربو ہو اپنے ہی رب کو. اس نے اپنے رب کو پکارا. ایکسلنٹ. تو کون کرائے گا نیچے والا؟ سسٹر سائمہ قیوم آپ ترجمہ کروانا چاہتی ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم تم السلام. سب پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے. ایکسلنٹ. ادعو ویسے یہ والا ٹھیک ہے نا, یہ والا ادعو پکارو سب کے سب. پکارو تم سب ربکم پکارو اپنے رب اپنے رب کو. کو گڑ گڑاتے. ہاں اب تو ٹھیک ہے جی. حل تدعو ربک عربی میں ہاں میں جواب دیں. نام ادعو ربی. نام ادعو ربی. ہاں یہ صحیح بولا. ادعو ربی. یہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ ربا کا کون کون کہہ رہا ہے اور ربی کون کہہ رہا ہے. ہاں ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات. ادعو ربی. ٹھیک ہے جی. ایکسلنٹ. بس یہ جس نے ربی کہہ دیا نا دل خوش ہو گیا. آپ بھی پاس ہیں اور میرا بھی دل خوش ہو گیا کہ الحمدللہ ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں. سر ہمارے پاس جو آئی ہوئی ہے, ہاں جو ورک بک آئی ہوئی ہے اس میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. ہاں یہ والا ہے. ہاں تو وہ کر لیں, وہ بھی آسان ہے. اب تو آپ آسانی سے کر سکتی ہیں. جی وہ ہے. وہ اب دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ وہ والا کر لیں. یہاں یہ دوسرا ہے مجھے پتہ ہے. آپ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جو بھی تمہارے ہیں نا ان کو لے آؤ, انہیں پکارو. ٹھیک ہے جی. آپ تو سکل سیکھ گئے نا. اب جو بھی آئے جہاں بھی آئے جہاں کہیں آئے آپ خود سے اس کا ترجمہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہے. وا کو الگ کریں گے تو وَادْعُوا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. ٹھیک ہے. چلیں اور طلاق کا ٹیبل آپ کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے, اس پر غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, اس کے نفاذ, اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.